ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی طرح ہوتے ہیں۔ رزق حلال کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ درود شریف پڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، گناہوں سے مغفرت طلب کرتے جاؤ، اپنی منزل کو پاتے جاؤ۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کوئی جھجک نہ کرو، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں، کچھ راستے عین درمیان میں روک دیے جاتے ہیں۔ چیزوں کو نامکمل رکھ بھی دیا جائے پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہیں اور پا لینا ہمیشہ شرط نہیں ہوتی۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک عورت کے صبر اور حوصلہ کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے خاوند کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ اس کی عزت کرتا ہے اور نہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ایسی عورت سچ میں عظیم ہوتی ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔
دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جن سے بات کرنا آسان ہے، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہے، جو دوسرے انسان کا تکلیف محسوس کر سکتا ہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہے، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہے، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہے۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلہ میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ توبہ کرتے رہا کرو، زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، اور وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے، جس کی امید صرف اللہ پاک سے ہو، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کے لیے قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے۔ بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ وقت ہمیشہ چہرے یاد رکھتا ہے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ سبق کے۔ والدین وہ درخت جو پھل دیں نہ دیں، سایہ ضرور دیتے ہیں۔ باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیا کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ آپ مدرسے سے پڑھ کر عالم کی ڈگری لے کر آئیں یا کسی یونیورسٹی کی کوئی ڈگری، اگر آپ میں خوف خدا نہیں ہے تو آپ ایک جانور کی مثل ہیں جس پر کتابوں کو لادا گیا ہے۔ الحمدللہ کہیے اور خوش رہیے، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدقے دل سے آمین کرو۔ ماں باپ کی قدر کیجیے، ان سے بڑھ کر بے لوث محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کے سچے خیر خواہ باہمدرد آپ کے والدین ہی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں کوئی صلہ دیں گے۔ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو
پسند کرتا ہے اور اپنی شان کے مطابق اس کا بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے، آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموش اختیار کریں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہے۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ 3 جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا: جب وہ پریشانی میں ہوں اور انہیں تمہاری ضرورت ہو، جب وہ بوڑھی ہو جائیں ان کا کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ساتھ نہ چھوڑنا، جب وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرو، ان پر اپنی کمائی خرچ کرو، کیونکہ انہی کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ 4 دن سگریٹ پی کے کہتے ہیں عادت ہو گئی، موبائل استعمال کر کے کہتے ہیں عادت ہو گئی، لیکن کاش رمضان کا پورا مہینہ نماز پڑھ کر بھی کوئی کہے ہمیں نماز کی عادت ہو گئی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف دوڑ رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ دنیا کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے۔ اللہ پاک آپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور تمام ناگہانی آفات، بیماریوں، نقصانات اور رنج فکر سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔